الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گراں قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، آج 8 مارچ ہونے کے حوالے سے دنیا بھر میں ویمنس ڈے منایا جا رہا ہے، یوم خواتین. پہلے تو میں آپ کو یہ بات یاد دلا دوں کہ مغرب کی اپنی ایک تہذیب ہے اور وہ اپنی تہذیب ساری دنیا پر تھوپنا چاہتا ہے. فلمیں اس کی، برگر اس کے، جینس پینٹ اس کے، کوکا کولا اور پیپسی اس کا، ساری دنیا میں اس کی تہذیب کے یہ سب نمائندہ ایلیمنٹس ہیں اور ویسٹرنائز کیا پوری دنیا کو، باہر کی دنیا میں بھی اور اندرون میں بھی. تھاٹ پروسیس کو چینج کرنے کے لیے اس نے بہت سے ڈیز رکھا ہے: فادرس ڈے، مدرس ڈے، ویمنس ڈے، ویلنٹائنس ڈے. یہ سب بیسیکلی ان کا ایک آئیڈیا ہے، ایک تھاٹ ہے اور وہ عام کرنا ہے. عورت، اس کے ایمپاورمنٹ، اس میں ان کے نزدیک اسے آزادی ہو، اور آزادی سے مراد وہ ماں بننے سے آزاد، وہ شادی کرنے سے آزاد، وہ گھر بسانے سے آزاد ہونا چاہیے، اسے اس کا اختیار ہے. ویمنس ڈے جب مناتے ہی تو ان کا پیغام، ان کا فلسفہ، ان کا آئیڈیا لازماً اس کے اندر آتا ہے. فادرس ڈے، مدرس ڈے مناتے ہیں تو وہ یہ کہ سب زندگی بھر تو والدین کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے ہیں یا کہیں اور رہتے ہیں. سال میں ایک دن ہائی ہیلو ڈیڈی ممی جائیں اولڈ ایج ہوم میں، ان کے سامنے پھولوں کا بوکے پیش کریں، لو یو سو مچ بولیں، اسنیپس لے لیں، فوٹوز لے لیں اور پھر لوٹ کر آ جائیں، پھر اگلے سال کا انتظار کریں ممیز ڈے یا فادرس ڈے کے لیے. یہ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کی ایک تہذیب ہے. اور ان ڈیز کے ذریعے سے، ان دنوں کے ذریعے سے، ویلنٹائن ڈے ہے، ایک بے حیائی اور بے شرمی کو عام کیا جائے اور نوجوانوں کے دلوں سے اس کی شرم کو، اس کے حیا کو نکال دیا جائے. یہ ان کا طریقہ ہے. لیکن ہم اس کے حوالے سے عورتوں کو بتائیں، ویمنس ڈے کے حوالے سے، کہ مغرب کیا چاہتا ہے وہ نہیں، اسلام کیا چاہتا ہے عورتوں سے. عورتوں کو اسلام نے ایک بہت اونچا مقام دیا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج نے اس کی عکاسی نہیں کی، اس کا میرر امیج پیش نہیں کیا. قرآن و سنت میں عورت کو جو مقام ہے، جو حقوق حاصل ہے، جو پوزیشن اسے حاصل ہے، ان میں سے بہت سی چیزوں کو ہم نے نہیں دی. تو اس کے حوالے سے ہم عورتوں کو بتا سکتے ہیں، ہماری خواتین، کہ دین میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور بالخصوص آج جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے یہ کہ دین کی حفاظت اور دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے میں خواتین کا ایک بڑا رول ہے. ویمنس ڈے کے حوالے سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے. دین کی پاسبانی کرنا، دین کی حفاظت کرنا. جیسے ایک بڑا قلعہ ہے، اس قلعے کے چوکیدار ہوتے ہیں جو قلعے کی حفاظت کرتے ہیں. پارلیمنٹ ہے، اس کے ایک اسپیشل سیکیورٹی گارڈ ہے جو پارلیمنٹ کی حفاظت کرتی ہے. ملک ہے ہمارا، ہمارے ملک کے نوجوان ہیں، سپاہی ہیں اور ایئر فورس ہے اور نیوی ہے جو ملک کی حفاظت اور سلامتی کا کام کرتے ہیں. اسی طرح خواتین اسلام اور مسلمانوں کے سماج کے لیے وہ بڑے پاسبان ہیں. وہ سیکیورٹی کہاں سے، وہ اسلام کی حفاظت کرتے ہیں اور اسلام کو اگلی نسلوں میں پہنچانے کا مقام کرتی رہی ہیں. اس سلسلے میں ہمارے پاس بہت کم گفتگو ہوتی ہے، جس سے میں نے آج اس موضوع کو منتخب کیا. اسلام ہمارے پاس جو آیا ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مردوں سے آیا ہے، نہیں، خواتین نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے. یہاں ہندوستان کے ساحل پر جب تاجر حضرات عرب سے آئے تجارت کے لیے تو ان سے متاثر ہوئے لوگ اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دیا. یہاں کی عورتیں راضی ہوئی، شادیاں ہوئی، ان سے اولاد ہوئی اور ان اولاد کی تربیت میں باپ کا رول، چونکہ اس کی زبان الگ تھی لیکن ماں کا رول بہت بڑا رول تھا. اور اسلام کو پہنچانے میں ماں نے بھی بڑا کردار ادا کیا. دھیرے دھیرے آج ہم مسلمان ہیں تو پیچھے پلٹ کر اگر 1200 سال پہلے جائیں تو ہماری عورت، ہماری ماں یہاں کی بنیادی عورت تھی اور اس کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچے. دنیا کے بہت سے علاقوں میں اسلام کو پہنچانے میں، اس کی حفاظت کرنے میں خواتین نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. ہم تاتاریوں کو جانتے ہیں، دنیا کا عظیم فتنہ تھا تاتاری فتنہ. اسلامی تہذیب اپنے عروج پر تھی
اس زمانے میں انہوں نے اسلامی مملکت پر حملہ کیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ندیوں کو انہوں نے مسلمانوں کے خون سے رنگین کر دیا تھا، لائبریریوں کو یا تو جلا دیا یا اٹھا کر اسے دریا برد کر دیا، بہت بڑی تباہی مچائی تھی تاتاریوں نے۔ ہلاکو خان آپ نے سنا ہوگا، اس طرح کے اور بہت سے نام، چنگیز خان اور بہت سے نام۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ذریعے سے اسلام کی حفاظت کا کام لیا، اور وہی قوم جنہوں نے اسلام کو مارا، مسلمانوں کو مارا، اسلامی تہذیب کی شناخت کو ختم کرنے کی کوشش کی، انہی کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے اسلامی سپاہی پیدا کر دیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہلاکو خان جو مشہور آدمی ہے، جب وہ بادشاہ کسی بھی ملک پر حملہ کرتے اس زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کو وہاں سے اٹھا لیتے تھے، لونڈی بنا لیتے تھے، اپنے حرم میں داخل کر لیتے تھے، یہ عام رواج تھا اس زمانے کا۔ تو ہلاکو خان کے حرم میں ایک مسلم خاتون بھی تھی، مسلم خاتون بجائے اس کے کہ اپنے کافر شوہر کے دین کی اتباع کرتی، اس نے ہلاکو خان کو مسلمان بنایا۔ ہلاکو خان مسلمان ہوا تو غازان شاہ بھائی اس کا وہ بھی مسلمان ہوا، اسی طرح سے اور براق خان، اولتیاجو خان اور غازان شاہ، مبارک شاہ، یہ وہ سب لوگ جو بڑے بڑے رولرز گزرے ہیں، ان کی عورتیں مسلمان تھیں، اور انہوں نے اپنے رولر شوہر کو، اپنے حاکم شوہر کو، جو اس زمانے کے شہزادے تھے، اس زمانے کے بادشاہ تھے، اس زمانے کے سلطنت کے بڑے بڑے لوگ تھے، ان عورتوں نے اسلام پہنچایا، وہ لوگ مسلمان ہوئے، اور دھیرے دھیرے سارا قبیلہ اور سارا جو حکمران قبیلہ تھا وہ مسلمان ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان تک جو اسلام پہنچا، ان میں اس قبیلے کا بھی بڑا رول اور کردار ہے۔ تو ہلاکو خان کی بیوی قرت، اس نے بڑا رول پلے کیا۔ اسی طرح کے فوجی جنہوں نے عراق پر حملہ کیا، بغداد کو جو ہے برباد کیا، ہزاروں فوجی مسلمان عورتوں کو اٹھا کر لے گئے، وہی مسلمان عورتیں وہاں جانے کے بعد اپنے کافر شوہروں کے دین کی اتباع کرنے کے بجائے ان کو مسلمان بنایا، ان کے بچوں کو مسلمان بنایا، اور بڑی تعداد میں تاتاری مسلمان ہوئے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں حبشہ جو ہجرت کر گئے، تو حبشہ میں اسلام کی دعوت پہنچانے میں خواتین نے بڑا رول پلے کیا، اور اس کے بعد ایک زمانے تک حبشہ ایک رئیس ملک تھا، بڑا مالدار ملک تھا، وہاں کے عرب تاجر، وہاں کے لوگ آتے تھے تجارت کے لیے عرب سے، اور ساتھ میں عرب کی عورتوں کو لے جاتے تھے، تو عرب عورتوں نے ان تاجروں کو، ان بڑے بڑے بزنس مین کو مسلمان بنایا، جس کے نتیجے میں اس پورے علاقے میں، حبش کے علاقے میں اسلام پھیلا ہے۔ عورتوں نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی حفاظت کرنے میں، اسلام کا دفاع کرنے میں، پروٹیکٹ کرنے میں۔ افریقہ کے پورے علاقے میں سنوسی تحریک نام کی ایک تحریک اٹھی، اور اس تحریک نے عورتوں کو خاص ٹارگٹ بنایا، ان کے تھرو سے اسلام کی دعوت پہنچائی۔ آج بھی وسط افریقہ میں آپ چلے جائیں گے، مڈل افریقہ میں، تو خواتین کے بے شمار ادارے ملیں گے، خواتین کے بے شمار مدرسے ملیں گے، اور ان خواتین کے ذریعے سے وہاں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا گیا، اور آج بھی خواتین کے مدارس وہاں موجود ہیں۔ تاریخ میں یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ مسلمان خواتین نے اسلام کی حفاظت بھی کی، اسلام کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا، اور ایک بہت بڑا رول پلے کیا۔ انفارچونیٹلی آج ہماری خواتین کو یہ بات نہیں معلوم ہے، زندگی کا مصرف نہیں معلوم، زندگی کا کوئی پرپز نہیں رہا ان کے پاس، فخر اسلام کا علم ان کے پاس کم رہا، تو اس لیے آج ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس تقریر کے ذریعے سے خواتین تو نہیں ہیں، لیکن آج کے شروع سے خواتین تک یہ میسج پہنچانا ہے کہ دین کی حفاظت کرنے میں اور دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے میں آپ کا ایک بڑا کردار ہے، یہ پیغام ان تک پہنچنا چاہیے۔ 1917 میں کمیونزم رشیا میں آیا، اور اس نے بہت سے علاقے کو اپنے فولڈ میں لے لیا، آذربائیجان، آرمینیا، کرغزستان، ترکمانستان، سمرقند، بخارا، اور بہت سے اس طرح کے علاقے تھے، ان سب کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اور ہم جب بچے تھے تو اس زمانے میں پڑھتے تھے USSR، اب ایسا نہیں رہا، تو رشیا ہے۔ تو اس میں بات تو یہ ہوا کہ 1980 کے دہے میں رشیا ٹوٹ گیا، کمیونزم ختم ہو گیا، تو یہ مملکتیں آزاد ہو گئی۔ اس زمانے میں 1990s میں، 80s میں تو یہ ہو گیا، 1991-92 میں BBC نے ایک سیریل نکالا تھا، ٹی وی کا سیریل، لیونگ اسلام۔ دنیا میں مسلمان جہاں جہاں ہیں وہ کیسے ہیں، ان کی تہذیب کیا ہے، ان کی عید کیسے ہوتی ہے، ان کی نمازیں کیسے ہوتی ہیں، ان کے مدرسے کیسے ہیں، ان کی تجارت کیسے ہے، اس پر ایک سیریل جو ہے اس نے ڈاکومنٹری نکالا تھا۔ اس کی کتاب بھی آئی، اکبر ایس احمد نے یہ کتاب لکھی لیونگ اسلام کے نام سے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں سیریل بنانے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں گیا، وہ ایجپٹ میں گئے، مراکش بھی گئے، عرب بھی گئے، ہندوستان بھی آئے، انڈونیشیا بھی گئے، سب جگہ گئے۔
وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، ان کی درگاہ ہے بخارا میں، اور وہاں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں گیا، بہت عالیشان مسجد، بہت خوبصورت مسجد، اور یہ مسجد رشیا نے جب اسے کمیونسٹ بنا دیا تو مسجدوں کو بند کر دیا تھا، نمازیں پابندی لگا دی گئی تھی، اذان نہیں دے سکتے تھے، جن جن کے پاس قرآن تھے وہ سب چھین لیے گئے، مصلح چھین لیے گئے، کسی کے گھر میں قرآن نہیں تھا تو گھوڑے برسائے جاتے تھے، اور بہت سی مسجدوں کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا، بہت سی مسجدوں کو انہوں نے ویپن سے رکھنے کی جگہ بنا دی، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ 70 سال تک اسلام کو دبا دیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ 1980 میں جیسے ہی رشیا ٹوٹا، اسلام پھر سے آزاد ہوا، اور اس مسجد میں جب یہ پہنچا، ٹی وی سیریل کے قریب جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد ایک حلقہ بیٹھا ہوا ہے، ایک نوجوان ہے جو بڑی خوش الحانی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن کی تلاوت سے محسوس ہو رہے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، نوجوان بھی ہیں، عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایسی قرات کر رہا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کام سن گیا ہے۔ بہت سی خواتین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رو کے رک نہیں پا رہے ہیں آنسو، اتنا روحانی ماحول اس کو پیدا کر دیا، سما پیدا کر دیا اس لڑکے نے، بچے نے قرآن کی تلاوت کر کے۔ تو تاکہ وہاں کے قرآن، جس ملک میں 70 سال تک اسلام پر پابندی تھی، وہاں کیسے یہ بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اس نے بتایا کہ میرا باپ کٹر کمیونسٹ تھا، شدید اسلام دشمن تھا، لیکن وہ فوجی تھا تو چلا جاتا تھا، جب وہ گھر سے چلا جاتا تھا مہینے 2 مہینے کے لیے، تو میری ماں رات کو اٹھاتی تھی، مجھے انڈر گراؤنڈ میں لے جاتی تھی جہاں لکڑیاں رکھی جاتی تھی چولہا جلانے کے لیے، ان لکڑیوں کے بیچ میں ماں نے قرآن چھپا کر رکھا تھا، اور رات میں 2 بجے اٹھاتی تھی، مجھے قرآن پڑھاتی تھی، اور پورا قرآن میں نے ماں سے سیکھا ہے، اسلام کا پیغام میں نے ماں سے سیکھا ہے، رات میں اٹھاتی تھی پڑھاتی تھی، پھر چھپا دیتی تھی قرآن، اور جیسے ہی باپ آ گیا اب کچھ نہیں، قرآن نہیں، اسلام نہیں، پھر جب وہ چلا گیا تو رات میں اٹھا کر مجھے پڑھاتی تھی۔ ایسے ہی ہر جگہ ماں نے یہ کیا، تو آج جو ہے اسلام پھر زندہ ہو گیا۔ کہنا کا مطلب ہے کہ بائی فورس اسلام کو دبایا نہیں جا سکتا، قانون سے پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی۔ ہندوستان میں بھی آثار نظر آ رہے ہیں کہ سختیاں اور بڑھیں گی، یہ سب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اگر ہماری خواتین جو ہے وہ اگر مستحضر ہو، وہ زندہ ہو، وہ ایمان کی حفاظت کرنے والی ہو، خود ایمان ان کے پاس سلامت ہو، اور آئندہ نسلوں کو ایمان پہنچانا چاہے، پھر کوئی حکومت بال بیٹھا نہیں کر سکتی مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کے لیے عورتوں کا بہت بڑا رول ہر زمانے میں رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اس زمانے سے لے کر تاتاریوں کا زمانہ ہو یا آج کا زمانہ ہو، یا میں نے بتایا 1990s میں ہر جگہ مسلم خواتین نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ ان کو اصل میں اسلام کی دعوت سے، اسلام سے واقف کرانے کی ضرورت ہے، جدید تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ 1909 میں ایک خاتون تھی مصر میں، ملک لطیفہ، اس نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ہماری عورتوں کو بنیادی 3 بڑے بڑے کام سکھانے چاہیے۔ ایک، قرآن اور سنت کی تعلیم سے انہیں روشناس کرانا چاہیے، واقف کرانا چاہیے۔ ہم نہیں کر پاتے، ہم خواتین کا اجتماع بھی کرتے ہیں، بس کہانی سناتے ہیں، رلانا کرتے ہیں۔ مجھ سے بھی لوگ کبھی پوچھتے ہیں کہ آپ رلاتے نہیں، میں کہتا ہوں کہ سب ڈھونگ کے کام نہیں کرنا چاہیے، رونا تو فطری آنا چاہیے۔ جب آدمی جہنم کے ماحول کو دیکھے، خدا کے عذاب وغیرہ کو پڑھے قرآن میں، تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ فطری چیز ہے، ڈھونگ نہیں ہے۔ اگر ہم خواتین کا اجتماع کرتے ہیں تو یا تو ہم ان کو رلاتے ہیں یا کہانی کس سے سناتے ہیں۔ قرآن اور سنت سے بیگانہ اگر کر دیں تو پھر دین کیسے ان کے پاس پہنچے گا؟ دین کا اصل سورس، دین کے اصل بنیاد، دین کا اصل جو ماخذ ہے، سورس ہے، وہ تو قرآن و سنت ہے، اور خواتین کو پہنچانا چاہیے۔ تو لطیفہ نے لکھا کہ ایک قرآن و سنت کی تعلیم عورتوں کو پہنچانے کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ عورتوں کو بنیادی تعلیم کم از کم اس زمانے میں جو پرائمری، سیکنڈری، 10ویں 12ویں کی جو تعلیم ہوتی تھی، وہ یعنی دنیا سے واقفیت ہو، دنیا کیا ہے معلوم ہو ان کو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خواتین کو یہ بات یاد دلا دیں کہ شادی، نسبت، منگنی قرآن اور شریعت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ عورت اگر کھڑی ہو جائے تو پھر مرد اسے مجبور نہیں کر سکتا جہیز دینے پر، مرد اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ خوبصورت ہو، گوری ہو، ایسی ہو، ویسی ہو۔ اگر عورتیں کھڑی ہو جائیں اور وہ مطالبہ کرنے لگیں کہ شریعت کی بنیاد پر شادی ہونی چاہیے، تو مرد گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگا۔ عورتوں کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ نسبت، منگنی، جو کچھ کرتے ہیں، شادی، نکاح، ولیمہ، ہر چیز شریعت کے مطابق ہونے لگے، تو پھر ہمارا سماج بہت ہی جو ہے اس کے اندر تہذیب آ جائے گی، اس کے مسائل حل ہونے لگیں گے، بہت اچھی چیزیں آ جائیں گی۔ تو یہ 3 باتیں تو اس نے کہیں۔ بعد میں 1938-39 میں زینب الغزالی نام کی خاتون اخوان المسلمین کی، اس نے مسلم لیڈیز ایسوسی ایشن بنایا،
اور اس میں عورتوں کو داعیہ بنانے، دعوت کا کام کرنے، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، اسلام سے واقفیت کے لیے جہاں بجا پروگرام کرنے لگے، اس کے نتیجے میں ماشاءاللہ خواتین کی ایک بہت بڑی ٹیم تیار ہو گئی جو اسلام کی دعوت کو لے کر جیسے مرد کام کرتے ہیں ویسے خواتین بھی کرنے لگے۔ ان کا اپنا دائرہ ہے، ان کی اپنی صلاحیت ہے، ان کا اپنا مزاج ہے، لیکن اس کے اندر وہ کرتے رہیں گے۔ ایک ریسرچ بتاتا ہے کہ دنیا میں انڈونیشیا کے اربن پاپولیشن سب سے زیادہ خواتین میں اگر دینی کہیں لہر ہے، کہیں اگر دینی بیداری ہے، کہیں اسلامک اویکننگ ہے خواتین میں، تو وہ انڈونیشیا کے اربن پاپولیشن میں، سٹیز میں خواتین کے بارے میں ریسرچ بتاتا ہے کہ ہر خاتون ہفتے میں کم سے کم 4 دن وہ باہر نکلتی ہے۔ کبھی قرآن و سنت کی تعلیم لینے کی کلاس کے لیے جاتی ہیں، کبھی مریضوں کی عیادت کے لیے جاتی ہیں، کبھی کہیں جا کر سلائی کڑھائی کا سبق سکھانا ہے کسی بچیوں کو تو وہاں وہ جاتی ہے، کبھی کچھ اور کام کرنے کے لیے جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں کی شہر کی خواتین اتنی اسلام پسند، اتنا اسلامی شعور، اتنی اسلامی بیداری ان کے اندر موجود ہے کہ ہفتے میں 4 دن تو وہ باہر جاتی ہیں سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے، کہیں قرآن سیکھنا، کہیں سنت سیکھیں، کہیں اور چیزیں سیکھیں۔ سیکھنا چاہیے، اور بھی اگر سیکھیں گے نہیں تو پھر کیسے وہ سکھائیں گے آئندہ نسلوں کو؟ آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ مردوں کے پاس وقت نہیں ہے، شہر بڑے ہو گئے، جاب کے لیے جانا ہے تو یہاں سے 2 گھنٹہ جانا ہے الیکٹرانک سٹی کے لیے، الیکٹرانک سٹی سے واپس آتے ہیں تو 2 گھنٹے ٹریول کر کے آتے ہیں، تھکا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ گلے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، جو باتیں بول سکتا ہے، لیکن تربیت میں بڑا رول ادا نہیں کر پاتا۔ شہری زندگی میں خواتین اگر تیار ہو جاتی ہیں، اسلام کو آئندہ نسلوں تک پہنچانے کا کام بہت آسان ہو جا سکتا ہے۔ نائجر ایک ملک ہے افریقہ کا، وہاں ایک خاتون ہے، وہ بہت بڑا کام کرتی ہے، اس کا نام ہے ملما اعوان۔ وہ یہ کرتی ہے کہ خواتین کو جمع کرتی ہے ہر جگہ اور ان کو کہتی ہے، تعلیم دیتی ہے ڈومیسٹک وائلنس جو ہوتا ہے اسے کیسے روکنا چاہیے۔ شوہر اگر شرابی ہے، کبابی ہے، شوہر اگر ناروا سلوک کرتا ہے تو شوہر کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے، ایک ہائیجین اس کو کیسے اپنانا چاہیے، پاکی صفائی کیسے اختیار کرنا چاہیے، بچوں کی پرورش اس کو کیسے کرنا چاہیے، ان کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، یہ ایک تحریک چلا رکھی ہے اور ہر جگہ شہروں میں عورتوں کو جمع کرتی ہے۔ اور اس کا یہ کہنا ہے کہ جہاں قرآن و سنت کی تعلیم عورتیں لیں وہاں ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ گھر کیسے چلانا ہے، شوہر سے کیسے نمٹنا ہے، ظالم شوہر ہے تو اس سے کیسے نمٹنا ہے، بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے، اپنے جسم کو کیسے پاک صاف رکھنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے خواتین کی آج ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے، ان کو ایمپاور کیا جائے۔ تو ایک تحریک ویسے چل رہی ہے نیچر میں، یہ ساری دنیا کے اندر جو تحریکات چلتی ہیں یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو اسلام سے واقف کرائیں، حالات سے واقف کرائیں، ان کو ایمپاور کریں، ان کو معیشت کی راہ بھی دکھائیں، ان کو صحت بھی سکھائیں، ان کو جو ہے بچوں کی تربیت بھی سکھائیں، اور بہت سی چیزیں ان کو آنی چاہیے۔ اسلام کا اس لیے کہ مستقبل ان سے وابستہ ہے اور ان کا پختہ ایمان اگلی نسل کے اندر پختہ ایمان پہنچے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرد اگر سدھرتا ہے تو ایک فرد بھی سدھرتا ہے، ایک عورت سدھرتی ہے تو ایک خاندان سدھرتا ہے۔ ایک مرد ایک فرد ہے لیکن ایک عورت کے خاندان کا نام ہے، وہ اگر بدلتی ہے اس کی جو گود ہے وہ اسلامک یونیورسٹی ہے، وہ پہلا مدرسہ ہے بچوں کے لیے، اور اس کی گود سے بچے جو جنم لیتے ہیں وہ اسلام پسند ہو سکتے ہیں اگر وہ خود اسلام کو جانتی ہو۔ یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خواتین کو بتائیں، واقف کرائیں، اور خواتین کا ایک دوسرا کام یہ ہے کہ ان کے شوہروں کو بھی دین کے کام پر لگائیں، انہیں وابستہ کرائیں دینی کاموں سے، ان کو آگے بڑھائیں کہ جائیے دنیا میں جا کر کام کیجیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، آپ جائیے عربی سیکھنے کے لیے، آپ جائیے قرآن سیکھنے کے لیے، آپ جائیے قرآن اسٹڈی کلاسز میں۔ عورتوں کا ایک کام یہ ہے کہ مردوں کو بھی وہ انکریج کریں، مردوں کو بھی وہ آگے بڑھائیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ دونوں میاں بیوی بھی تھے، دونوں پارٹنرز بھی تھے بزنس کے، آپ کو معلوم ہے، میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ رسول اللہ بہت بڑے پیسے والے تھے، بہت کمایا انہوں نے ٹریڈ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا۔ لیکن آپ جب نبی بن گئے تو بیوی عائشہ، بیوی خدیجہ نے کہا رسول اللہ سے کہ اب آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے اللہ کے دین کے کام میں لگ جائیے، فل ٹائم اس کام میں لگے، نبوت کے کام میں، اور گھر بار کو سنبھالنا، جو کچھ ہم نے پیسے کما کے رکھا ہے، بالخصوص بیوی خدیجہ کے جو پیسے تھے اس سے 13 سال تک رسول اللہ کا گھر بھی چلتا تھا اور اسلام کی دعوت کا کام بھی ہوتا تھا۔ 13 سال تک گھر کا خرچ چلنا، اور جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو آزاد کرنا غلاموں کو، اور نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، ان کو کھانے کپڑے کا انتظام کرنا، اور بہت سے کام کرنے پڑتے تھے۔ کس کے پیسے سے ہوتے تھے کام؟ پورا بیوی خدیجہ کے پیسے سے ہوتے تھے، اور اتنا بڑا کنٹریبیوشن بیوی خدیجہ نے دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جانے سے 3 دن پہلے اپنے حجرے شریف سے ممبر تک تشریف لائے، 2 لوگوں کے سہارے سے تشریف لائے، ممبر شریف پر بیٹھے اور آپ نے بہت پیاری تقریر کی، چھوٹی تقریر کی، تو اس میں بتایا عورتوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اس سے سلوک کرو، یتیموں کا خیال رکھو،
اور تم اپنے غلام اور لونڈیوں سے آسان کام لو، بہت سی باتیں آپ نے بتائی۔ اس میں آخر میں آپ نے فرمایا کہ دین کی تبلیغ اور دعوت اور اشاعت کے لیے جن جن لوگوں نے میرا تعاون کیا، میری مدد کی، میں نے سب کا حق ادا کر دیا۔ البتہ دو لوگوں کا حق میں ادا نہیں کر سکا۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق نے جو کچھ کیا اسلام کے لیے، میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک میری پیاری بیوی خدیجہ جس نے اسلام کی خاطر اپنا سارا مال و دولت لگا دیا، میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ یاد کرتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ بیوی خدیجہ نے دین کی تبلیغ و دعوت کے کام میں رسول اللہ کو سپورٹ کیا۔ ہماری بیویاں ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہم کو آگے بھیجے، وہ ہمارے پاؤں کی زنجیر نہ بنے، ہمارے پاؤں کی بیڑیاں نہ بنے، وہ ہم کو دنیا پرست بنا کر نہ رکھیں، دین کی خدمت کے لیے آمادہ کرنے والی عورتیں ہونی چاہیے۔ تو میں اپنی بات کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں کہ ویمنس ڈے کے حوالے سے عورتوں کو یہ بتانا ہے کہ تم جو ہے دین کی پاسبان، تم دین کی سیکیورٹی گارڈ، تم آئندہ نسلوں تک اسلام کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور یہ کام تم اس وقت کر سکتی ہو جب تم خود اسلام سے واقف ہو، تم قرآن و سنت سے واقف ہو، تم کو دنیا کی تعلیم بھی واقفیت ہو، تب اگلی نسلوں کو تم سکھا سکتے ہو۔ تو چلتے چلتے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے تین باتوں کی طرف اشارہ کروں گا، تین کام، ایکشن پلان۔ پہلا ایکشن پلان یہ ہے کہ ہماری عورتوں کو قرآن اسٹڈی کلاسز قائم کیجیے ہر جگہ اور وہاں ان کو وابستہ کیجیے۔ ہماری عورتیں ماشاءاللہ آج دنیا کی تعلیم سے تو آراستہ ہی پڑھ لیا انہوں نے، LKG UKG فرسٹ اسٹینڈرڈ 5th اسٹینڈرڈ 10th اسٹینڈرڈ 12th، کم از کم آج ہماری عورتیں 10ویں 12ویں تک کی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، لیکن قرآن و سنت نہیں پڑھا ہے۔ قرآن کی کلاسز چلانا چاہیے، قرآن اسٹڈی کلاسز سے ہماری عورتوں کو وابستہ کرنا چاہیے، وہی اصل سورس ہے۔ وہاں انبیاء کے قصے ملیں گے، وہاں نصیحتیں ملیں گی، وہاں بہترین خواتین کے رول ماڈلز ملیں گے۔ اچھی خواتین کیسی، قرآن نے خود بتایا ہے کہ مثالی خواتین کون ہیں، آئیڈیل ویمن کون ہیں، یہ ساری باتیں قرآن کے اندر ملیں گی۔ ہماری خواتین کو نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن اسٹڈی کلاسز سے وابستہ کرانا چاہیے۔ دوسرا کام ہماری خواتین کو کرنے کا یہ کہ اپنے گھر کے ماحول کو اسلامائز کرنا ہے۔ گھر کے ماحول کو اسلامائز نہیں ہونے کے نتیجے میں آج ہمارے بچے 24 گھنٹے بھی اگر ان کو مل جائے سمر ویکیشن میں، یا تو سوئیں گے یا جو ہے وہ گیجٹ میں منہمک ہوں گے۔ گیجٹ کی جو برائی ہے، جو تباہی ہے کہ ٹیکنالوجی نے انسان کو امورل بنا دیا، اس کے اندر کے اخلاقی حس کو مردہ کر دیا، اور یہ بہت فیک دنیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی جمعے کے خطبے میں بتایا، تو بچے جب اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو ٹیکنالوجی جہاں ایک بون ہے وہاں ایک بین بھی ہے۔ بون جہاں ہے، جہاں اسے فائدہ ہوا ہے، وہاں اس کی تباہی، اس کا نقصان ہے۔ ہم نے اپنے گھر کو اسلامائز نہیں کیا، گھر میں 24 گھنٹے ٹی وی چلتے رہتا ہے، فلمیں، ناچ گانے، سیریل، یا پھر بچے ان چیزوں میں ملوث تھے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے گھر کے اندر اسلامی ماحول نہیں رہا۔ بچوں کو بار بار نماز کی تاکید کرنی پڑتی ہے، بچے نماز نہیں پڑھتے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی پرابلمس ہوتے ہیں۔ کیسے ہم اپنے گھر کو اسلامائز کریں، کیسے ہمارے گھروں کے اندر بچے کچھ اپنی آمادگی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، اپنی آمادگی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے لگے۔ یہ ساری چیزوں کو ہماری عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ گھر کے اندر اسلامائز کرنا، کھانا کھانا ہو، بستر میں جانا ہو، ٹوائلٹ جانا ہو، ہر چیز کے لیے جو اسلامی آداب ہے ان آداب سے واقف کرانا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے، ہماری عورتوں کا کام ہے۔ تو ہم سب کو مل کر ہمارے گھر کو اسلامائز کرنا ہے۔ اور تیسرا ہماری خواتین کو یہ بتانا ہے کہ اپنی ذات کے لیے جینا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ جانور بھی اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، اپنے خاندان کے لیے جینا بھی کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ جانور بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ اصل جینا تو یہ کہ آدمی کے پاس کوئی پرپز ہو، کوئی مقصد ہو، اور لیونگ فار ادر، دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کی بھلائی کے کام آنا۔ ہم کو معلوم ہے ہمارے بچپن میں خواتین میں بڑی خواتین ہوتی تھی، پورے محلے کے لیے بڑی خاتون ہوتی تھی۔ کسی کے گھر میں بچی ہو تو یہ خاتون وہاں حاضر ہوگی، کسی کے گھر میں شادی ہو تو ہفتہ پہلے سے وہاں جا کر کام کاج کرنا، اس کی تیاری ہوتی ہے۔ کسی کے گھر میں بچہ بیمار ہو جائے، کسی خاتون کو بلائیں گے تو دوا دارو کا کام کریں گے، دعا پڑھنے والی خواتین ملتی تھی۔ یعنی یہ ہے کہ دوسروں کے کام آنا یہ تو ایک بہت معمول ہمارا ورثہ رہا ہے، ہماری ایک عادت رہی ہے ایک زمانے تک مسلمانوں میں۔ تو ایسی خواتین ہم کو بننا، ہماری خواتین کو بنانا ہے جو دوسروں کے کام آ سکے، جو دوسروں کی مدد کر سکے، جو دوسروں کی بھلائی کے کام آ سکے۔ یہ 3 باتیں جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن اسٹڈی کلاسز ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم ہم دے گی، قرآن و حدیث کی تعلیم سے اس سے واقف ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ اپنے گھروں کو
اسلامی گھرانہ بنانا چاہیے۔ نمبر 3 ہماری عورتوں کی بات بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے اپنے خاندان کے لیے جو جیتی ہیں اس میں کوئی بڑا کمال نہیں ہے، اصل کمال تو یہ کہ ہم دوسروں کے لیے جینا سیکھیں، دوسروں کی بھلائی ہم سے ہو جائے، ہم دوسروں کے فائدے کے کام آ جائے، یہ اصل زندگی ہے۔ اس لیے کہ موت کے بعد یہی چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں ہر خاتون کو نیک اور دیندار خاتون بنائے، اسلام کی نمائندہ خاتون بنائے، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔